اللہ تعالی وسلم۔ ہمارے یہاں منت کے دو طریقے رائج ہیں، ایک منت شرعی اور ایک منت عرفی۔ منت شرعی یہ ہے کہ اللہ پاک کے لیے کوئی چیز اپنے ذمے لازم کر لینا، اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اگر وہ پائی جائیں تو منت کو پورا کرنا جو ہے واجب ہوتا ہے، اور وہ پورا نہ کرنے سے آدمی گناہ گار ہوتا ہے۔ اس گناہ کی نحوست سے اگر کوئی مصیبت آ پڑے تو کچھ بعید نہیں ہے۔ دوسری منت عرفی وہ یہ کہ لوگ نظر مانتے ہیں کہ اگر فلاں کام ہو جائے تو فلاں بزرگ کے مزار پر چادر چڑھائیں گے یا حاضری دیں گے۔ یہ نظر عرفی ہے، اسے پورا کرنا واجب نہیں ہے، بہتر ہے۔ آگے سنیے، کیا کسی نبی یا ولی کی نظر عرفی مان سکتے ہیں؟ نظر عرفی سمجھ میں آ گیا کہ مزار پر چادر چڑھائیں گے، اگر ہوا تو ہم یہ کام کریں گے، مزار پر جا کر کے ہم کچھ بنوا دیں گے، اس طرح کی۔ تو ادروی شرع اللہ پاک کے سوا کسی نبی یا ولی کی نظر عرفی ماننا جائز ہے، اور امیر اور غریب اور سادات کرام سبھی کے لیے کھانا بھی جائز ہے۔ اسی کو نظر عرفی یا نیاز کہتے ہیں۔ البتہ نظر شرعی اللہ پاک کے سوا کسی کے لیے ماننا ممنوع ہے۔ نظر شرعی یہ اپنے اوپر کوئی کام لازم کر لینا، ابھی اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ نظر ماننے میں کون سی احتیاط ملحوظ خاطر رکھی جائے، کون سی احتیاط رکھی جائے، اس بارے میں صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسجد میں چراغ جلانے یا طاق بھرنے یا فلاں بزرگ کے مزار پر چادر چڑھانے یا گرہویں کی نیاز دلانے یا غوث اعظم کا توشہ یا شاہ عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ کا توشہ کرنے یا حضرت جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کنڈا کرنے یا محرم کی نیاز یا شربت یا سبیل لگانے یا ملا شریف کرنے کی منت مانی تو یہ شرعی منت نہیں، مگر یہ کام منع نہیں ہے، کرے تو اچھا ہے۔ ہاں البتہ اس کا خیال رہے کہ کوئی بات خلاف شرع اس کے ساتھ نہ ملائے، مثلا طاق بھرنے میں رت جگہ ہوتا ہے جس میں کنبہ اور رشتہ کی عورتیں اکٹھا ہو کر گاتی بجاتی ہیں کہ یہ حرام ہے، یا چادر چڑھانے کے لیے لوگ تاشے باجے کے ساتھ جاتے ہیں، یہ ناجائز ہے، یا مسجد میں چراغ جلانے میں بعض لوگ آٹے کا چراغ جلاتے ہیں، یہ خواہ مخواہ مال ضائع کرنا ہے اور ناجائز ہے۔ مال ضائع کرنا اور ناجائز ہے۔ مٹی کا چراغ کافی ہے اور گھی کی بھی ضرورت نہیں، مقصود روشنی ہے، وہ تیل سے حاصل ہے، یعنی اگر چراغ ہی جلانا ہے تو گھی کا ضروری نہیں ہے، مال کو ضیاع ہونے سے بچائیں، وہ تیل سے بھی جلایا جا سکتا ہے۔ رہا یہ کہ ملا شریف میں فرش و روشنی کا اچھا انتظام کرنا اور مٹھائی تقسیم کرنا یا لوگوں کو بلاوا دینا اور اس کے لیے تاریخ مقرر کرنا اور پڑھنے والوں کو خوشیلانی سے پڑھنا، پڑھنے والوں کا اچھی آواز سے پڑھنا، یہ سب باتیں جائز ہے۔ البتہ غلط اور جھوٹی روایتوں کا پڑھنا منع ہے، پڑھنے والے اور سننے والے دونوں گناہ گار ہوں گے۔ جھوٹی روایتیں اور غلط باتیں پڑھنا، وہ جو 16 سیدوں کی کہانی اور کیا کیا لوگ پڑھتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے، اس میں کوئی حقیقت اس کا نہیں ہے۔ تبرک سے مراد انبیاء کرام اور صحابہ کرام بزرگان دین کی وہ چیزیں جو برکت کے طور پر رکھی جائیں، پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مس ہونے والی اور نسبت رکھنے والی ہر چیز بھی متبرک ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام اور بزرگان دین کے مبارک اجسام سے چھو جانے والی اور نسبت رکھنے والی ہر چیز بھی متبرک ہے، یعنی تبرک ہے۔ قرآن پاک کی کئی آیات میں تبرکات کی اہمیت اور پچھلی امت کے تبرکات سے فیض پانے کے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تابوت سکینہ دیکھیں آپ، تابوت سکینہ وہ متبرک صندوق جس میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات رکھے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تابوت سکینہ سے بنی اسرائیل کا برکتیں لینا، محراب مریم میں حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام کا دعا مانگنا اور اس کا قبول ہونا، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان ہے کہ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے،
بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ انبیاء کرام اور اولیاء کرام، دیکھیے اب یہ جو تابوت سکینہ کا ذکر ہوا نا، وہ بنی اسرائیل اس سے برکتیں حاصل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل وہ تابوت سامنے رکھ کر کے دعائیں مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دعا قبول کرتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام محراب مریم میں جا کر کے، محراب مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کا دعا مانگنا بھی، یہ اس کا اور ان کی دعا قبول ہوتی تھی اس کی برکت سے۔ یہ تبرکات یہ بہت پرانے زمانے سے، قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ تو آج بھی یہ رائج ہے بزرگان دین کے مزارات پر بیٹھ کر کے تبرکات حاصل کرنا، یا ان کے کرتا اور ان کے جھبہ سے تبرکات حاصل کرنا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام کی طرف منسوب اشیاء سے برکت و فائدہ حاصل کرنا کیسا ہے؟ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی طرف منسوب چیزوں سے برکت اور فائدہ حاصل کرنا جائز ہے، اس کے ثبوت میں قرآن حدیث کی بکثرت نصوص پیش کی جاتی ہیں۔ چنانچہ تابوت سکینہ، جس میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات تھے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے اس میں تبرکات تھے، ان سے بنی اسرائیل کا برکت اور فائدہ حاصل کرنے کا ذکر دوسرے پارے میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص مبارک، یہ سب قرآن پاک میں مل جائے گا آپ کو۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص یعنی کرتا مبارک سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا صحیح ہو جانا سورہ یوسف میں ذکر ہے، کہ باپ جو ہے بیٹے کی جدائی میں روتے روتے نابینا ہو گئے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا، جب کرتا پہنچا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کو صحیح کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، وضو کے بچے ہوئے پانی، ناخنوں کے تراشے، چادر مبارک، تہبند مبارک، پیالہ مبارک، انگوٹھی مبارک سے صحابہ کرام کا برکت حاصل کرنا بکثرت احادیث سے ثابت ہے، کثرت سے ثابت ہے۔ اور قبر میں تبرکات وغیرہ رکھ سکتے ہیں؟ قبر میں کوئی انتقال کر گیا تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، قبر کے اندر تبرکات وغیرہ رکھنا جائز اور باعث ثواب ہے، اور میت کے لیے دفع عذاب کا سبب بنتا ہے، یعنی عذاب دفع بھی ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے۔ اور یہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کے عمل سے ثابت ہے، جیسے حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک، یہ صحابی رسول ہیں، حضرت میرے معاویہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے وصیت کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک، کرتا مبارک میرے کفن کے نیچے بدن سے متصل رکھنا، اور منہ مبارک یعنی بال مبارک، آپ کا منہ مبارک اور ناخون ہائے مقدسہ کو، یعنی حضور کا بال اور حضور کا ناخن کو میرے منہ اور آنکھوں اور پیشانی وغیرہ اور مواضع سجود پر رکھ دینا۔ کیا فرمایا؟ میرے منہ اور آنکھوں، یعنی یہاں پر حضور کا ناخون اور بال اور سجدے کی جگہ پر رکھ دینا۔ کس نے کہا؟ یہ حضرت امیر معاویہ جو بہت بڑے صحابی رسول ہیں، انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے، قبر میں لٹایا جائے، تو میرے منہ پر حضور کا ناخون اور بال، اور جہاں سجدے کی جگہ ہے اس جگہ پر حضور کا ناخون اور بال رکھ دینا۔ یہ ثابت ہے۔ اس ضمن میں کوئی واقعہ دیکھیں آپ، صحیح بخاری کے حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خوبصورت چادر لائی، آخری بات ہے، چادر لائی اور عرض کی، کیا فرمایا؟ عرض کیا کہ آپ کو پہننے کے لیے پیش کر رہی ہوں۔ آپ اس کو تہبند کی صورت میں پہن کر باہر تشریف لائے تو ایک صحابی نے اس چادر کی تحسین کی اور سوال بھی کر لیا، تو صحابہ کرام نے اس سے کہا کہ تو نے اچھا نہیں کیا، انہوں نے تعریف کیا اور سوال بھی یعنی مانگ بھی لیا۔ صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ تو نے اچھا نہیں کیا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے لیے پسند فرمایا، اور یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ آپ سائل کو محروم نہیں فرماتے، یعنی صحابہ نے اس سے کہا کہ تم یہ بھی جانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مانگنے والے کو واپس نہیں کرتے، اس کے باوجود سوال کر لیے ہو۔ تو اس صحابی نے کہا کہ میں نے اس کو پہننے کے لیے نہیں طلب کیا، بلکہ اپنے کفن کے لیے سوال کیا ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ چادر اس سائل کا کفن بنی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب دیکھیں، ختم ہو رہی بات، یاد رہے کہ جس طرح تبرکات کی تعظیم اور احترام کرنے سے کئی فائدے ملتے ہیں اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اسی طرح اگر ان کی تعظیم نہ کی جائے اور ان کی بے ادبی اور توہین کی جائے تو بسا اوقات دنیا میں ہی اس کی سزا بھی مل جاتی ہے۔ اس کی سب سے واضح مثال تابوت سکینہ ہے۔ چنانچہ تو تابوت سکینہ ہوئی جس کو آج یہودیوں کو تلاش ہے۔ آج مکتبۃ المدینہ کی کتاب عجائب القرآن میں ہے، یہ صفحہ نمبر 5253 پر ہے کہ تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی، شمشاد ایک درخت ہے، یہ لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ آپ علیہ السلام کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ علیہ السلام کی اولاد کو ملتا رہا۔
یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق باکس تھا۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی، یعنی جیت کی خوشخبری سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھی۔ بلاؤں کا خزینہ اور نصرت خداوندی یعنی اللہ کی مدد کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی و طغیان اور سرکشی اور عصیان یعنی گناہوں کا دم پھیل گیا، دورہ ہو گیا، تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے کے چلے گئے۔ اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے۔ ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں، چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔